آن صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ درخواست توہین کی آپ نے ڈالی، اعتراض لگا، آج یہ ختم ہو گیا، نمبر الاٹ ہو گیا، ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سماعت کی جائے، اور اس میں محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جواب دے گی، اس کو تو نامینیٹ نہیں کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل صاحب، پچھلے کوئی 2 دن سے جتنے بھی ٹاک شوز کیے اس میں تمام سوالات جو تھے وہ میڈیا کے ہمیشہ محسن نقوی صاحب کی طرف جا رہے تھے۔ سو لیٹس بی کلیئر آن ون تھنگ کہ محسن نقوی صاحب کے اور گورنمنٹ کے درمیان ایک جو فال آؤٹ کی سچویشن ہے، جو کہ اسلام آباد میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، جو کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر اس کا اختتام جا کے سسٹم کو ریسیٹ کرنے تک جا پہنچا تھا، تو یہ ان کا انٹائرلی اندر کا ان ہاؤس ایشو ہے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ جب خان صاحب کو شفا کی بجائے پیمز ڈالا گیا تو ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گورنمنٹ کو اس میں جو ہے نا وہ اس میں الٹیمیٹلی اس کو ریسپانسبل قرار دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہیڈ جو سی ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر ہیڈز ایوری ڈپارٹمنٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو گیلانی صاحب کے کیس میں جب زرداری صاحب کا کیس آیا تھا، سو دا پوائنٹ از کہ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ریسپانسبل ہوتا ہے، اور زرداری صاحب کے کیس میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں بھی گیلانی صاحب کو ریسپانسبل بنایا گیا تھا۔ سو ہم نے اس کو اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا، لیکن سم ہاؤ جو پوری کانسپیریسی تھیوری ہے وہ بلون آؤٹ آف پروپورشن ہوتی جا رہی ہے کہ جی شاید محسن نقوی صاحب کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ although I do agree کہ محسن نقوی صاحب سم ہاؤ ہماری پارٹی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ میں تھے، اسپیشلی جب ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا دے کے بیٹھے تھے اور سو خان صاحب کے والے سے وہ فیسیلیٹیشن کا ایک رول پلے کر رہے تھے، لیکن اس وقت اس کو بلا وجہ ان کو اس میں لے کے آنا، حتیٰ کہ پہلی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی وہ آپ کے پٹیشن کا حصہ بھی ہے۔ جی، تو اعظم نذیر تارڑ واز the first one جن نے رات کو 8:30 بجے اچانک لائیو کا تمام ٹاک شوز پہ، میں ٹاک شو میں بیٹھا تھا اور نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سو جو ایک وہ الٹیریئر موٹیویشن تھی گورنمنٹ کی، وہ تو ہمیں لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے نظر آ گئی، اینڈ دین نیکسٹ ڈے پھر ایوری بڈی، پھر عطا اللہ تارڑ صاحب اینڈ ایوری بڈی اسٹارٹڈ کمنگ اپ۔ سو اسی لیے ہم نے ان کو بنایا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اب ڈسکس یہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ نے اس قسم کی موو کیوں کی اور اس میں سے وہ کرنا کیا چاہتے تھے، اور یہ اچانک پینک کیوں ہو گئے تھے۔ 2 دن سب ٹھیک چلتا رہا، انٹائرلی اونلی ون تھنگ، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل سے جب شفا کرنے کے درمیان ایک میڈیا فرینزی ہوئی، ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک کمال قسم کا ایک ایک شو ڈاؤن سا سٹارٹ ہو گیا تھا پوری دنیا سے۔ آئی تھنک دیٹ پینک دا ہول سسٹم، اور انہوں نے کہا جی اگر ان کو گھنٹے 2 سے زیادہ رکھا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ورنہ ادروائز یہ کہنا کہ یوٹیوبرز پہنچ گئے تھے، اب یوٹیوبر سے ہم سے تو کوئی تعلق نہیں، یا لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ، اب کوئی اپنی گھر کی چھت پہ میں کھڑا ہو جاؤں اور کی سڑک سے جائیں، میرا کوئی یہاں سے دوست یا کسی عزیز نے گزرنا ہو تو یہ میرا محبت ہے، اب اس کو پی ٹی آئی۔ چلیں بپی صاحب، آپ اس بات کا تو اعتراف کر رہے ہیں نا کہ نقوی صاحب آپ کی قیادت سے رابطے میں تھے، بری بات تو نہیں ہے، رابطے تو ہونے چاہیے انٹیریئر منسٹر سے یا دیگر ذمہ داروں سے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں تھے قیادت سے۔ کیا یہ تاثر بھی درست ہے کہ انہوں نے بھی ایشورنس دی تھی کہ شفا ایز پر دی کورٹ آرڈر انہیں منتقل کر دیا جائے گا، اینڈ دین گورنمنٹ ان پار جو فیصلہ ساز تھے وہ آپ کے بقول کہے واقعے کے بعد انہوں نے آخری لمحات میں فیصلہ تبدیل کیا؟ اچھا، I'm not privy to any information کہ اس معاملے کے اوپر وہ ہماری کسی لیڈرشپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے کہ یہ کب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے، جب ہم 5 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے تھے بیک ان فیبرری، روزوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ یقیناً ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ۔ اس معاملے کے اوپر ہمارا ان سے کانٹیکٹ نہیں تھا، بٹ یس he has always been the facilitator between the government and PTI leadership in different various issues، اور اس مسئلے کے حوالے سے مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ یس وہ ایک سافٹ سٹانس ضرور رکھتے رہ گئے، لیکن اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہماری اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم چاہتے تھے جو شخص میٹر کرتا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور ان کے نیچے حکومت اور تمام ادارے، چاہے وہ لا منسٹری ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے، وہ سارے ان کے نیچے فال کرتے ہیں۔ ہی شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، اور اس کو ادروائز اس کا اور کوئی بھی زاویہ نکالنا میرے خیال میں دیٹ ول بی ویری انفیئر۔ جی زاویہ اور نکالنا آپ کہہ رہے ہیں انفیئر ہے، یہ حکومت کس بات سے پینک کر گئی جو آپ تعویل دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پینک کرنے کی وجہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی شفا کے باہر، جو کہ داخلہ کے زیر انڈر آتا ہے، اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، تو اس کی وائلیشن ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں وہ پینک کر گئے، اور وہ پھر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ یہ چونکہ امن و امان کی صورتحال انٹیریئر کے اوپر آتی ہے، دیٹس وائی محسن نقوی صاحب ول بی ریسپانسبل اینڈ ہی ول بی پریزنٹنگ دی گورنمنٹ بفور دی سپریم کورٹ۔ اچھا جمیل صاحب، اگر آپ کو پہلے دن یاد ہو جس دن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یعنی کہ آپ تھوڑا سا پورے سیریز آف ایونٹس کو دیکھیے، اڈیالہ میں ڈاکٹرز کی رپورٹ آتی ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل آ کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتا ہے، وہاں پیشی ہوتی ہے، آرڈر آتا ہے۔ ہم اس وقت سینٹ کے اجلاس میں تھے جب دوپہر کو 12 ساڑھے 12 کے قریب وہ ڈیسیژن آیا،
پہلی تقریر جو اس دن طارق فضل چودھری صاحب نے کی, جو کہ اس گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی منوان عمل کریں گے. دا مومنٹ رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں, انہوں نے کہا جی منوان عمل کریں گے. اور اس کے بعد سیریز آف بیان تھے تمام حکومتی منسٹرز کی کہ اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا, ایکسیپٹ فرام ون سینیٹر جس نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی ہے, جس کو میڈیا نے اٹھایا تھا. اور پھر رات کو 8:30 بجے ناصر بٹ صاحب تھے, جی ناصر بٹ تھے وہ سینیٹر نون لیگ کے ناصر بٹ, انہوں نے میرے پروگرام میں اسی دن یہ بات دوبارہ دہرائی تھی. جی تو 8:30 بجے ازارم طارق صاحب کی جب سٹیٹمنٹ آتی ہے تو گورنمنٹ پینک کرنا شروع ہو گئی. اب اس کو ریورس کیسے کرنا تھا؟ اب 48 گھنٹے کا ٹائم تھا, اٹ ہیڈ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. اب وہ ہمیشہ جو حکومت ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے, تو انہوں نے کہا جی آرڈر کو پورا بھی کرنا ہے لیکن اس کو ایکچوئل شیپ میں نہیں کرنا. شفا جی آف دا ٹیبل, کیونکہ آپ پہلی اعظم طارق کی سٹیٹمنٹ یاد رکھیں, انہوں نے کہا جی وائی شفا, وائی ناٹ اے سرکاری ہسپتال. ہم نے اس کے اوپر پوائنٹ ریز کیا جی نواز شریف صاحب 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ ہیرڈز برامپٹن ہاسپٹل گئے تھے, تو وہ کیا سرکاری ہاسپٹل تھا؟ تو اس میں تو ڈائریکٹلی کلیئر ڈائریکشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ ہمیں کہتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں جو عدالت گئی منوان مانیں گے, بٹ الٹیمیٹلی. اور پھر ایک دن اتنا میڈیا اچھا یہ بات جو ہے نا آن صاحب, یہ بات آج رانا ثناء اللہ صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ اسپتال سے جو علاج ہے قانون میں موجود ہی نہیں ہے, سینکڑوں دیگر قیدی بھی جائیں گے. اب یہ ڈیالہ سے 3 قیدی اٹھے ہیں, وہ اسی بات کی مثال بنا کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی یہ فیسلٹی دی جائے. بات میں تو وزن ہے. میں ایک عرض کرتا ہوں جی, میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ ہر جگہ پہنچ جائے کہ یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جو اپنے لیڈر کے بارے میں شاید بیان دیں تو بہتر ہو سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب کب اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل کیا بلکہ اپنے گھر کو پرائیویٹ ہاسپٹل قرار دے کے وہاں بھی رہ چکے. لیٹس لیو اٹ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جاوید صاحب مجھے کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کوئی موذی بیماری ہو جاتی ہے, اب یہ میری ہے میرے گھر والوں کی چوائس ہے کہ میں اور جیل میں ہوں, تو مجھے کون سے لے کے جانا چاہتا؟ اللہ معاف کرے کہ جی شوکت خانم ہسپتال لے کے جانا ہے, تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نشتر ہسپتال لے کے جائیں کیونکہ نشتر میں بھی کینسر کا علاج ہوتا ہے. دیٹ ڈزنٹ میک. یہ سیٹسفیکشن تو اس شخص کی ہے یا اس شخص کی فیملی کی ہے کہ وہ کہاں کمفرٹیبل ہے. یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ آپ ایسے سرکاری ہاسپٹل لے جائیں جہاں ڈاکٹر سرکاری, جہاں مشینری سرکاری اور جو بیانات ہیں وہ بھی سرکاری ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو فروری میں جب ایشو بنا تھا تب بھی اسی پیمز ہسپتال میں آنکھ کے حوالے سے آئے گا, تب بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹر کو خان صاحب کو دیکھنے دیں. یہ ضد جو ہے کس چیز کی؟ ایک شخص ہے جس کو آپ نے مینٹلی ٹارچر کیا ہے, آپ نے سائیکولوجیکلی بریک کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں وہ فیملی سپریم کورٹ سے ایک ریلیکسیشن لینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ ان کا چیک اپ کرایا جائے, جس پہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے گئے ہیں, وہ بہت نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. آپ اس میں آ کے صرف اپنی انا کو راضی کرنے کے لیے کہ کہیں اس کی مقبولیت کی وجہ سے آپ کا نظام جو ہے نا وہ تھر تھر گرنے نہ لگے. Ultimately that was the panic part جب اس کے بعد انہوں نے ریورسل شروع کر دیا. And I'm telling you, بپی صاحب